لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون صدق الله العظيم. معزز اساتذہ کرام، ذمہ جامعہ اور عزیز طلبہ، الحمدللہ سابقہ روایات کے مطابق آپ نے اپنے پروگرام کو جس شکل میں بھی پیش کیا قابل مبارکباد ہے۔ حالات کے پیش نظر جو اس ماحول میں ہم آپ ہیں ابھی، یہ بھی بڑی کامیابی ہے آپ کی کہ آپ نے روایت کو زندہ رکھا۔ آج کا دور روایتوں کو پس پش ڈالنے کا ہے، تو جو لوگ روایت کو زندہ رکھتے ہیں، اپنے اسلاف کی تاریخ پر چلتے ہوئے کچھ نہ کچھ اگر عمل کر رہے ہیں تو وہ کامیاب ہے۔ اس لیے آپ کا یہ پروگرام ہر نوعیت سے الحمدللہ کامیاب ہے، چاہے جس شکل میں۔ دوسری بات، ہم نے آپ کی تحریر چیک کی، ماشاءاللہ میں جملہ اچھی تحریر ہے، لیکن ہمارے یہاں خاص طور پر دارالعلوم دیوبند سے جڑے مدارس کے طلباء میں تحریری ذوق نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ ندوہ سے جڑے ادارے کے طلباء میں اس کی اچھی صلاحیت ہوتی ہے، قابلیت ہوتی ہے، اور وہ اچھی تحریر لکھتے ہیں، کم عمری سے ہی، نیچے درجوں سے ہی، مختصر اور جامع الفاظ اور جملوں کی سیٹنگ وغیرہ بھی اچھی رکھتے ہیں، تو ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ دیکھیے، جس چال میں سب دوڑ رہا ہو اس چال میں آپ بھی دوڑیں گے تو آپ کی شناخت نہیں ہوگی۔ آدمی کو اپنی شناخت بنانے کے لیے ایک الگ چال چلنی پڑتی ہے۔ آپ دنیا میں اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں جب تک آپ اس فیلڈ کے 99% لوگوں سے اپنی ایک الگ شناخت بنائیں، تبھی آپ اس فیلڈ میں کامیاب ہوں گے۔ اس لیے اگرچہ دیوبند کے مدارس کے طلباء میں تحریری صلاحیت بہت کم ہوتی ہے، لیکن آپ کو سابقہ روایت، سابقہ تاریخ اور کہاں کیا ہے اس پہ نہ جا کر آپ کو اپنی فکر کرنی ہے کہ ہمیں اپنی تحریر کو اچھی سے اچھی کرنی ہے۔ یہ زمانہ تحریر کا، تقریر بھی کا زمانہ ہے، لیکن تقریر میں علمی مواد کم ہوتے، بکواس زیادہ ہوتے۔ لیکن تحریر کے لیے علم چاہیے، مطالعہ چاہیے، فکر چاہیے، نظر چاہیے، باریکی چاہیے، دور بینی چاہیے، دور بینش چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ اس لیے تحریر پر زیادہ توجہ دیجیے۔ جب آدمی کی تحریر اچھی ہوتی ہے تو تقریر بھی اچھی ہو جاتی ہے، صرف بولنے کی پریکٹس ہونی چاہیے۔ علمی مواد میں آپ کم کلام کریں، کم لکھیں، وہ زیادہ مفید ہے بنسبت لمبی چوڑی تقریر اور لمبی چوڑی تحریر کے۔ لوگ کم پڑھنا، کم سننا پسند کرتے ہیں، لیکن اچھا سننا، اچھا پڑھنا پسند کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ تحریر پر توجہ دیں، اور یہ آپ کو دنیا میں ایک شناخت عطا کرے گا، مقام عطا کرے گا، اور وہ مقام عطا کرے گا کہ آپ کو تصور بھی نہیں ہوگا کہ کہیں آپ جائیں گے اور آپ کو کوئی مل جائے گا اور کہے گا آپ کی تحریر پڑھیے۔ میں ابھی مختلف مہینوں سے، چند مہینوں سے دہلی کے مختلف علاقوں کا سفر کر رہا ہوں، اور تقریباً 1 سال سے چند موضوعات پہ تحریر لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور سیکھ رہا ہوں کہ اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کچھ لکھنے کی کوشش ہو جائے۔ تو اکثر جگہوں پر بڑے لوگ جو صاحب علم و فضل ہے، انہوں نے یہ جملہ کہا کہ مولانا لکھنے والے نہیں ہیں، آپ اچھا لکھتے ہیں، لکھیے، آپ ہر کام کو سیکنڈ درجہ میں رکھیے، پہلا کام آپ لکھیے۔ بہت سے نام ہیں، مولانا افتخار مدنی صاحب کے اہل علم میں شمار ہوتے ہیں، دہلی کی بڑی شخصیات میں، انہوں نے ہر بار مجھے یہی نصیحت کی۔ تو یہ تحریر آپ کو دوام عطا کرتی ہے، آپ کو لوگوں میں ایک خاص شناخت و تعارف عطا کرتی ہے، اور آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے یادگار بنتی ہے۔ اس لیے ہمیں تحریر پر توجہ دینی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو عمل کی توفیق فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔